ذوالقرنین وہ ہستی ہیں جنہوں نے یوج ماجوج جیسی وحشی قوم کو ایک دیوار تعمیر کروا کے اس کے پیچھے قید کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کے نبی ہونے کے علاوہ آپ کے نام کے حوالے سے بھی اہل علم کو اعتراف ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ذوالقرنین آپ کا نام تھا، کچھ کا کہنا تھا کہ ذوالقرنین آپ کا لقب تھا۔ حضرت قطادہ سے روایت ہے کہ آپ کا نام سکندر تھا اور اسام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے سلام قبول کیا اور ایک طویل عرصے تک ان کی خدمت میں رہے۔ حضرت ذوالقرنین کی 2 زلفیں تھیں، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ اصل میں ذوالقرنین کا مطلب 2 سینگ والا ہے، اور آپ 539 مسیح میں پیدا ہوئے اور آپ ایک ایرانی بادشاہ تھے۔ آپ اتنے قابل تھے کہ جب آپ کو بادشاہت ملی تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی حکومت مشرق سے مغرب کی طرف پھیل گئی۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی۔ دنیا میں صرف 4 ہی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین شامل ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بختنصر کا نام ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی دور حکومت کے واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القاف میں بیان کیا ہے کہ ایک علاقے میں یوج ماجوج نامی قوم آباد تھی، جو تعداد میں پوری دنیا کی 40,000 قوموں کی تعداد کے برابر تھی۔ وہ اتنے طاقتور اور خونخوار اور وحشی درندے تھے کہ ان کا قد تقریباً 10 فٹ سے لے کر 20 فٹ کے برابر تھا، اور وہاں کے رہنے والے یوج ماجوج کے حملوں سے بڑے پریشان تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین کا گزر اس علاقے میں سے ہوا تو لوگوں نے آپ کو یوج ماجوج کے فساد سے آگاہ کیا اور فریاد کی کہ کیسے اس قوم کی شر سے ان کو بچایا جا سکتا ہے، جس سے حضرت ذوالقرنین نے تانبے اور لوہے کی مدد سے ایک دیوار تعمیر کروائی اور یوج ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر محنت کرنے کے بعد جب اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، ان میں سے کہنے والا کہتا ہے چلو اب باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن یہ دیوار پھر اپنی اصل شکل میں چلی جاتی ہے، اور جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ اثر ہوگا کہ دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ جب یوج ماجوج نکل پڑیں گے تو پوری دنیا میں فساد، فتنہ اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، لیکن یہ لوگ مدینہ شریف، مکہ مکرمہ اور روضہ مبارک کی طرف داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی زمین سے اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پوری دنیا ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو کھا جائیں گے۔ ایک بارش ہوگی جس سے پوری دنیا صاف اور شفاف ہو جائے گی، ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین کی حکومت میں پوری دنیا کے 3 حصے شامل تھے، ان میں افغانستان، بلوچستان، ایران، آرمینیا اور ترکی کا، جبکہ تیسرے حصے میں عراق کا علاقہ شامل تھا۔ جب ماہرین نے آپ کی قبر مبارک کھودی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ ان سینگوں کے درمیان 3 ستون بنے ہوئے تھے جو حضرت ذوالقرنین کی پوری دنیا کے 3 حصوں میں حکومت کو ظاہر کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے مسترد روایات سے ہم نے اکٹھی کی تھی۔ اس میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور اس طرح ہمیں دین سیکھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے